دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں آرزو کاظمی صاحبہ۔ آرزو، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو آرمی چیف کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی کاکول میں جو آج انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام آباد یا کابل میں کیوں نہیں ہو سکتے یہ مذاکرات، اور مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کیا کوئی اہمیت رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی۔ لیکن میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں سہیل آفریدی صاحب کے ایشو سے۔ سہیل آفریدی آپ کو پتا ہے کہ ابھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کال کی اور ان کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے پورا ہم کوآپریشن کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی میری ملاقات کروا دیجیے عمران خان سے، میں ان سے کچھ گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کیبنٹ فارمیشن کے سلسلے میں، پالیسیز کے سلسلے میں۔ اس پہ شہباز شریف صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی ریویلنگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ کر کے بتاتا ہوں، اور اب تک جواب نہیں ملا۔ تو اس سے کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر دیا کہ ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر کی اپنے لیڈر سے ملاقات کروا سکیں؟ تو پھر جو بگ پالیسی ایشوز ہیں ان پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کو یاد ہے مہدی حسن نے انٹرویو کیا تھا ہمارے ڈیفنس منسٹر کا، تو ان سے پوچھا تھا کہ جی آرمی چیف اگر ایسٹ کو جانا چاہ رہے ہوں اور آپ ویسٹ کو جانا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کنسنسس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے مسئلے میں کیا کنسنسس ہے یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیے سر، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ملک چلایا جا رہا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ اس میں جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے چہرے دکھائے جاتے ہیں، یا کہہ لیجیے جو برا بھرا اگر پبلک کہتی ہے تو وہ نام ان کا لے لیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا رول ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملک کو چلانے میں یا ملک کو اچھا یا برا کرنے میں جو ہے سویلین گورنمنٹ کا رول نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ جس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کئی بار لوگ مجھے بھی کئی میرے انڈین دوست جو ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، کئی بار مجھ سے انڈین ٹی وی چینلز پہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی سے بات کی جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ کس سے بات کی جائے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے یا پاکستان میں سویلین گورنمنٹ سے بات کی جائے۔ تو میرا جواب ان کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سیدھے سیدھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ سویلین گورنمنٹ بھی وہیں جا کر پوچھے گی کہ سر بتائیے کیا جواب دینا ہے۔ تو جب حالات ایسے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کچھ ایکسپوز نہیں کیا ہے، یہ باتیں لوگوں کو کافی عرصے سے اب سمجھ آنے لگی ہیں۔ شاید یہی وجہ جس کے لیے کبھی سوشل میڈیا پہ بین لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ جی اس پہ لوگ بات نہ کریں، لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، کبھی ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ لیکن اب لوگوں میں اتنی عقل آ گئی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں۔ اگر سہیل آفریدی صاحب نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کتنے مضبوط پرائم منسٹر ہیں سبھی جانتے ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے کمزور ترین پرائم منسٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، اتنا چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں لے سکتے کہ ایک چیف منسٹر کے پی کے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جائیں گے اور جا کر وہ جی ایچ کیو سے یا راول پنڈی یا کہہ لیجیے گیٹ نمبر 4 پہ یا کہیں سے پتہ کر کے اور پھر بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اور اس کنٹری کا جو سر حشر نشر ہوا ہے اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ جب آپ نے سارے اپنے جو اختیارات ہیں، آپ نے ساری پاور اپنی جو ہے وہ کسی ایک ادارے کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو زیرو کر لیا ہے کہ آپ کس کام کے پرائم منسٹر ہیں، کہ آپ اپنے چیف منسٹر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مل لیجئے۔ اس کے لیے بھی جا کر آپ کو ایک ایسے ادارے کے ہیڈ سے یا ایک ایسے ادارے کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جو کہ اصولاً آپ کے انڈر ہونے چاہیے۔ تو پھر تو ڈیفینیٹلی ملک کا یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہے۔ اچھا، کچھ نہ کچھ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ جی ہی از ناٹ ویری پاورفل، لیکن اس سے مجھے ذاتی طور پہ حیرت اور حیرانی ہوئی کہ آپ ایک میٹنگ بھی نہیں کرا سکتے۔
اور میٹنگ اب تک کوئی ان کو خبر بھی نہیں دی. چلیں آپ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ان کو کہتے جی آپ جا کے مل لیجئے. تو یہ بہت ہی حیرانی کی بات. اس کے بعد پھر سہیل افریدی صاحب نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا. تو دس از ریئلی ویری ڈس اپوائنٹنگ سچویشن. اچھا جی, فیلڈ مارشل صاحب کی جو اسپیچ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کی. مثلا انہوں نے کہا نو اسپیس فار وار ان اے نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ. حالانکہ ہماری تو کارگل بھی ہو چکی ہے, ابھی چند مہینے پہلے بھی ایک جنگ ہی ہوئی تھی. تو ڈیٹیرنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک طرح سے ناکام ہو گیا ہے. ورنہ پہلے لوگ یہی کہتے تھے جی دو ملک جب نیوکلیئر کیپیبل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جنگ نہیں کرتے, ان کا بیہیویئر بہت رسپانسیبل ہو جاتا ہے. کہ سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ دونوں کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی. لیکن ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی وہ بھی غلط ثابت ہو گیا, اور ہم جو ہے نیوکلیئر ویپن رکھنے کے باوجود جنگ کے خطرے کے شاید زیادہ قریب آ گئے ہیں اور زیادہ تباہی کے قریب آ گئے ہیں. جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے, یو ہیو سیوڈ دی لائفز آف ملینز آف پیپل. تو وہ نیوکلیئر وار کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے نا. اور دوسرا جو انہوں نے باتیں کی وہ تھی کشمیر کے حوالے سے. وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک اہم ایشو ہے اور اس پہ میرے خیال میں ڈبیٹ ہونی چاہیے. آئی وش کہ دیر از اے ڈبیٹ آن دا نیشنل میڈیا آلسو, ہمارے جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان پہ بھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے کشمیر کی سپورٹ, کشمیریوں کی سپورٹ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں مل جاتا اور یو این کی ریزولوشنز اور کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو نہیں جاتا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں, کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ سالو ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ سالو کرنا چاہتے تو یہ تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا, کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیا ہوتا. لیکن اس ایشو کو زندہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگوں کا بزنس چلتا ہے. اگر کشمیر کا ایشو سالو ہو گیا تو ان کی وہ دکانیں بند ہو جائیں گی جس سے وہ کما رہے ہیں کشمیر کشمیر کر کے. تو ایک طرف تو یہ بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی شاید سالو نہیں ہوگا اور صرف باتیں ہی ہوتی رہیں گی دونوں سائڈ سے, وہاں سے بھی کہتے رہیں گے اور یہاں سے بھی کہتے رہیں گے, اور ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. یہ بات صرف میں نہیں کر رہی, میں نے کئی جو انڈین جرنلسٹ اینالسٹ ہیں ان کو بھی سنا ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے ایک سلسلہ ہے جو شاید کبھی بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ اس کے بعد پرابلمز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو ان کو اس طرف ضرور دیکھنا چاہیے. اور بہت کما لیا بہت کھا لیا کشمیر کے نام پر, اب بس کر دیں اور کشمیر کا کوئی حل نکالیں, اور وہ بھی حل وہ ہونا چاہیے جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں, جن کی وہ زمین ہے, جو لوگ وہاں رہتے ہیں, جن کا کشمیر ہے. تو ان لوگوں کے فیصلے جو ہیں ان کی مرضی سے ہونے چاہیے, نہ کہ ہندوستان یا پاکستان اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے, بلکہ جو کشمیر کی عوام ہے وہ بتائے کہ وہ کیا چاہتی ہے. انہوں نے کہاں رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے کشمیر والوں نے, یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے, یا انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اب اس پہ کئی لوگ مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ ایسے کیسے کہہ دیا. دونوں طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر تو ہمارا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر اسی چیز کو لے کر چلتے رہیے اور ایسے ہی لڑتے رہیے. پھر ساری زندگی تو کافی لوگوں کی تو نکل گئی, اوروں کی بھی نکل جائے گی, لیکن اس کا حل ہوتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا. باقی بھارت کی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی نیوکلیئر ویپن ظاہر ہے دونوں کے پاس ہے, لیکن سر نہ تو پیشنس ہے, نہ تو عقل ہے, نہ تو سمجھ ہے, نہ ہی ٹالرنس لیول ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں, حالات کو بہتر کریں. میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ بھائی ساری دنیا جو ہے وہ اپنے دشمن کم کرتی ہے, ہم دشمن بڑھاتے ہیں. ہم خواہ خواہی میں تو دوسروں کی جنگ میں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کنٹری کا, تو ہم پہنچ جائیں گے کہ جی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ہم دیکھ لیں گے. اور اسی طریقے سے بھارت کو ہم نے ایک ایک دشمن بنا کر رکھا ہوا ہے. کیوں ہم بہتر پڑوسی کے طور پہ نہیں رہ پا رہے؟ کیوں ہم جو بھارت بار بار ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کر لیں گے, یا وہ اسلام آباد لے لیں گے, یا انہیں کراچی لے لینا ہے, یا کوئی اس قسم کی زمین کی جو بات ہوتی ہے اس طرح کا کچھ انہوں نے نہیں کہا. نہ ہی ہمارے پاس جو سونے چاندی یا کوئی خزانے اگر گڑے ہوئے تو وہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم لے لیں گے. وہ تو ہمیشہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹیررزم جو ہے وہ آپ کے یہاں سے ہو رہی ہے, آپ اس کو روکیں. اب اس پہ آپ انکار کر دیتے ہیں.
جبکہ آپ کے یہاں حافظ سعید اور کئی لوگوں کی ویڈیوز تک موجود ہیں آج بھی یوٹیوب پر، جس میں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم جو ہے یہاں سے لوگ تیار کر کے اور مجاہدین جنہیں کہا جاتا ہے، جو جہادی یا کہہ لیجیے ٹیررسٹ، ان کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ پرویز مشرف نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، اپنی بک میں بھی پرویز مشرف نے یہ لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پرویز مشرف کو اپنی ہی لکھی کتاب کے کئی چیپٹر نہیں پتا تھے، اور جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو وہ حیران ہوئے کہ ہے یہ کہاں ہے، تو وہ جو انٹرویو کر رہی تھی انہوں نے کہا سر آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی تو خیر ان کی بک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سر دوسرے کو صرف الزام دینے سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ اب جیسے ہم لوگ یوٹیوب چینل پہ کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی کہ آپ کی آڈیو صحیح نہیں آ رہی، آپ کی ویڈیو صحیح نہیں آ رہی، یا سم ٹائم کہتے ہیں آپ کا ٹاپک صحیح نہیں ہے، یا آپ نے فلانی بات غلط کہہ دی۔ ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہم سے بہت چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہوں گی ڈیفینیٹلی، تو اس پہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں سے ناراض ہو جائیں، ہم انہیں بلاک کر دیں یا ہم ان کے اوپر غصہ کریں، ہم کیوں اپنی آڈیو چیک نہ کر لیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ایک بار اور تھوڑا سا پڑھ لکھ کر تھوڑی اور اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے اس کو تھوڑا اور پالش کر لیں؟ لیکن یہی چیز پاکستان کے ساتھ ہے۔ جس وقت بھارت کہتا ہے کہ جی آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں یہ حادثہ ہو گیا، ہمارے یہاں فلانی جگہ پہ اٹیک ہو گیا، آپ کہتے نہیں جی وہ تو آپ خود کرا رہے ہیں۔ اچھا چلے کوئی ایک بار خود کرا لے گا، 2 بار کرا لے گا، ہر بار وہ خود کرا لیں گے، مگر کیوں؟ اس سے ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف میں جو ہم گئے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے یا ٹیررزم میں ہے، تو بھارت کیوں ایف اے ٹی ایف میں نہیں جاتا؟ اب یہاں پر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں کوئی بھارت کی وکالت نہیں کر رہی ہوں، جو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں بھارت کا ساتھ دے رہی ہوں، بھارت کی وکالت نہیں، میں وہ بات کہہ رہی ہوں جس وجہ سے میری کنٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سر ہمارا پاسپورٹ خراب ہے نا، ہمارا پاسپورٹ جیسے چوتھے ورسٹ پاسپورٹس میں ہمارا پاسپورٹ ہے۔ 50% سے زیادہ لوگ پاکستان میں پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے۔ کیا وجہ بنی؟ کیا بھارت نے ان کو کام کرنے سے منع کیا؟ کیا بھارت نے ان کو کہا کہ آپ پڑھائی لکھائی نہ کریں یا آپ اپنے آپ کو امپروو نہ کریں؟ یہ ساری کی ساری جو پرابلمز آئیں یہ ہمارے اپنی وجہ سے آئیں۔ اب افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو بنا ہے، ادھر بھی یہ بھارت کو لے کر آگئے، مطلب بغیر بھارت کے تڑکے کے کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوا وہ بھی بھارت نے کر دیا، افغانستان میں ہوا وہ بھی بھارت نے کر دیا، تو بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں سارے بیچ میں؟ آپ کو بچنا کیوں نہیں آتا؟ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا کیوں نہیں آتا؟ یا وہ ایسا کیسے کر بیٹھتا ہے؟ کیا اتنا پاورفل ہے بھارت کہ وہ پاکستان کی ہر چیز رکوا دیتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا تھا تو کہتے تھے جی بھارت نے روک دیا۔ اگر بھارت اتنا پاورفل ہوتا اور جو نفرتیں ہم آپس میں کرتے ہیں، میرے خیال سے انہوں نے تو ہمارا بالکل حقہ پانی بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں سر اگر دوست نہیں بن سکتے نا تو ہمیں تھوڑا سا اپنے رویے چینج کر کے کم از کم ایک اچھے پڑوسی ہونے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم کسی کی بھی آپ تقریر سن لیں اٹھا کر، ہمارے جو چاہے وہ آرمی چیف کر رہے ہوں، چاہے پرائم منسٹر کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی منسٹر کر رہے ہوں، وہ بھارت کو تڑی ضرور لگاتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں گے جی، ہم ان کی انسائٹ بجا دیں گے، ابھی 6 جہاز گرائے تھے اور گرا دیں گے۔ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ مطلب امن سے خود رہنا نہیں چاہ رہے اور آپ اس کے بعد بلا وجہ پرووک کرے چلے جا رہے ہیں دوسری سائڈ کو۔ اور اگر آپ کبھی واگا بارڈر گئے ہو، سر میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا، میرا 2-2.5 سال پہلے واگا بارڈر میں فرسٹ ٹائم گئی، بڑی ایکسائٹمنٹ تھی مجھے اور میں بڑی ایموشنل بھی ہو گئی، میں تھوڑی ایموشنل سی بندی، تو میں گئی تو مجھے بڑا وہ لگا کہ جی بارڈر کے اس طرف بھارت ہے، وہاں پہ سارے انڈینز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ گانے وانے بھی بجائے جا رہے تھے ڈاک پہ، یہ وہ میں وہ بھی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کون سے سانگز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو مجھے ایک آدھ سنائی دیا وہ چک دے انڈیا وغیرہ، تھوڑا سا میں سن پائی، لیکن ہماری طرف انہوں نے اتنا لاؤڈ میوزک لگا رکھا تھا کہ ہمیں دوسری طرف کی آواز نہیں آ پا رہی تھی۔ اور ہماری طرف جو ادھر چلا تھا چک دے انڈیا اور یہ وہ جو فلموں میں سانگز ہوتے ہیں نا، اور ہماری کیا چل رہا تھا، ہم ایسا کر دیں گے، ہم مٹی چٹا دیں گے، ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے، دھول چٹا دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ سر گانوں میں وہ تھا۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کس قسم کے گانے انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ مطلب آپ صرف دشمنی بتا رہے ہیں اس بارڈر پہ، آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کا ایسی تیسی کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف سے تو مجھے ایسے نفرت والے کوئی سانگ سنائی نہیں دیے، مجھے وہ فلمی گانے تھے جو عام طور پہ بجائے جاتے ہیں۔
تو وہ تھے جس میں بھارت کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی منوج کمار صاحب کے اور پتہ کون کون سے شاہ رخ وغیرہ کے. اور یہاں سے سر ہر سانگ ایسا تھا جس سے کہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی تلوار لے کے وہاں کودنے والے ہیں, اور اتنا تیز بجا رکھا تھا کہ دوسری طرف نہ کوئی سن سکے نہ دیکھ سکے. تو یہ جو نفرتیں ہم لے کے بیٹھے نا, اور اس کو کم بھی نہیں ہونے دیتے, نہ ہماری ملٹری کم ہونے دیتی ہے نہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ کم ہونے دیتی ہے, اس لیے کہ دونوں کے دونوں اس پہ بزنس کر رہے ہیں. اور اگر وہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا سر, یہ تو وہیں پہ ایک دم مطلب ان کا بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا. تو سر اس لیے یہ سسٹم مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی آج کی تقریر بھی تھی وہ بھی اسی کے ارد گرد گھوم رہی تھی. آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں کہ جی ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں, دونوں نیوکلیر پاور ہیں یہ ہے, لیکن سر میں اس طرح کی بندی ہوں کہ میں لوگوں کی باتوں سے نہیں ان کے ایکشن سے بلیو کرتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. باتیں تو سب بہت اچھی کرتے ہیں, ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے جی, ہم آپ کا بہت آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں گے, ادھر سے کود جائیں گے ادھر سے چیزیں لا دیں گے. لیکن سر اصل میں تو پتہ تب لگتا ہے نا جب آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اگر آپ کو گرایا جاتا ہے, اگر آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا آپ کا نقصان کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگلے کے دل میں کیا ہے. تو یہ باتیں کر کے کہ جی ہم تو بڑا ان کے لیے بھلا چاہتے ہیں, ہم تو ان کے لیے بڑا اچھا سوچتے ہیں, ہمارے تو وہ پڑوسی ہیں, ہم تو بدل نہیں سکتے, ہم تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب ایکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ عمران خان کہتے ہیں جب تک پی ایم مودی رہیں گے ہم تو بات نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ ان کو ہندوتوا کے تانے مارتے ہیں. آپ کیا جو آپ نے جو ایک خوفناک قسم کا اسلام بسا رکھا ہے یہاں پہ, اس کی آپ بات نہیں کرتے. ہر ایک کے ریلیجن میں آپ کو ابھی سر دیوالی آنے والی, 2 دن کے بعد دیوالی, آپ دیکھیے گا ہمارے پرائم منسٹر کو شاید کوئی کان میں کہہ دے گا کہ بھائی دیوالی کا میسج لگا دیں, تو وہ دیوالی کا میسج آپ پچھلے بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان کے دیوالی ہولی کے میسج وہ ایسے دیتے ہیں کہ صرف پاکستان میں رہنے والے جو ہندو فیملیز ہیں ان کو دیوالی مبارک. کیوں؟ ہندو تو ساری دنیا میں رہتے ہیں, آپ اس طرح کا میسج کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی پی ایم مودی کو نہیں دیکھا کہ وہ عید کا میسج کر رہے ہو تو انہوں نے لکھا ہو کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو عید مبارک. وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید مبارک کر رہے ہوتے. آپ اپنے آپ کو خود لمیٹڈ ایک جگہ پر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوسرا تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہا یا دوسرا تو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے. اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں, وہ یہ دیکھتے نہیں. آپ نے واگا بارڈر پہ جو پریڈ ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا. ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا, غالباً 2009-10 کی بات ہوگی یہ, تو اس میں جو ہے دوسری طرف سے کچھ لوگ ویو کر رہے تھے, ہاتھ ہلا رہے تھے, تو میں نے بھی ہاتھ ہلا دیا. تو ایک سفید کپڑوں میں فوراً بندہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے ہاتھ ہلانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو بھی شاید اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو. نہیں سر, نہیں سر, مجھے ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. میں نے ہاتھ بھی ہلایا تھا اور میں نے خیر واپس آتے ہوئے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, اور ہم نے تو ایسا مجھے فی الحال کسی نے نہیں کہا, لیکن خیر وہاں شاید رش زیادہ تھا, انہیں میں دکھی نہیں ہوں گی یا کیا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ عجیب ہی تماشا تھا, کیونکہ وہ جس طریقے سے پاؤں اٹھا کے پٹکا جاتا ہے وہ تو بہت برا لگتا ہے. جی اس پہ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس سے جو ہے ہیلتھ کے ایشو سیریس ان لوگوں کے لیے ہیلتھ کے سیریس ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تو بند کر دینا چاہیے, اور یک طرفہ طور پہ بھی بند کرنا پڑے, یونیلیٹرلی وہ کر دینا چاہیے, انڈیا کرے پاکستان کرے. تو دس از ریئلی اے ڈسپلے آف ولگیرٹی. اچھا جی, آپ نے کشمیر کی بات کی, تو اس میں اہم ایشو آتا ہے کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کی سیلف ڈٹرمینیشن کے ساتھ, حق خود ارادیت کے ساتھ, وہ کتنی جینون ہے, کتنی سیریس ہے. ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں خواجہ آصف, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے کشمیر کے لیے پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا دیا ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ, اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ کو اپنی پرائرٹیز صحیح کرنی چاہیے. بہرحال جہاں تک سیلف ڈٹرمینیشن کا تعلق ہے, اگر پاکستان واقعی اس کو سیریسلی لیتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی لوگ ہیں ان کے اوپر وہاں پابندیاں کیوں ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ کیوں بین ہو جاتی ہیں. ایون مقبول بٹ کی کتابیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بینڈ ہیں, اور پھر وہاں پہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ آپ نظریہ الحاق پاکستان یعنی کشمیر کا پاکستان سے ایکسیشن کا جو آئیڈیالوجی ہے اس سے آپ متفق ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو سیلف ڈٹرمینیشن میں نہیں آتی. یعنی کل کلاں اگر کشمیری کہیں کہ جی ہم تو اپنا آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں, تو کیا پاکستان آزاد کشمیر, گلگت بلتستان ان ایریاز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ہمیں جو ہیں کشمیری بہت عزیز ہیں, ان کی سیلف ڈٹرمینیشن بہت عزیز ہے.
हमने बंगालियों के साथ तो कभी इस तरह के प्यार मोहब्बत का मुजाहरा नहीं किया, न कभी बलोचों के साथ किया। उनकी तो बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एक आर्मी चीफ थे, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने तो ये कहा था कि इनको कोई ऐसी चीज़ आके हिट करेगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। यानी प्रेसिडेंट एक फादर फिगर की जगह होता है, वो ये बात कर रहा है। और भुगती साहब के साथ क्या सलूक उन्होंने किया। तो कश्मीरियों के साथ जो हमें मोहब्बत है, इसकी क्या वजह है? कोई खास वजह है इसकी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कश्मीरियों से कोई मोहब्बत है, हमें उनकी ज़मीन से मोहब्बत है। और हम दूसरी तरफ हमें भारत से भी शदीद किस्म की चिढ़ है। और अगर हम ऐसा कर दें कि हमें भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भारत के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं, या भारत को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे, या ये नहीं बता रहे कि भारत हमारा दुश्मन है, तो शायद हम फिर वो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है ना, वो बेच नहीं पाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आपने एक अलग कंट्री क्यों बनाई। कई तरह के सवाल उठते हैं, और सर उठ भी रहे हैं, इस वक्त लोग बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत डराते धमकाते हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बात कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से ये करते हैं। बाकी कश्मीर से अगर, या कश्मीरियों से अगर हमें कोई दिलचस्पी होती, तो क्या हमने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं ना किया होता, या वहाँ पे जो रोड्स खराब है, वहाँ पे जो इंटरनेट नहीं चलता सही, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क सही नहीं चलता। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे रोड्स भी बहुत खराब है, वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं करता। 2 दिन मैं वहाँ पर रही थी अपना, जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी शो बनाने के लिए, तो मैं अपने घर पे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और ना ही वहाँ पर जो है इंटरनेट जो है वो चलता है, बल्कि एक मोबाइल सर्विस कंपनी जो है उसने कई जर्नलिस्ट जो थे वो एक ज़माने में एक एक वीडियो के लिए हायर भी किए थे, जिसमें मेरा चैनल भी था, और कहा था कि जी आप बताइए कि ये हमें वहाँ पे टावर नहीं लगाने दे रहे, वो मोबाइल टावर जो होते हैं, और उसकी वजह से अगर हम कहें तो ये हमसे पैसे बहुत मांग रहे हैं, और इस तरह का। तो उन्होंने एक तरह की एक कैंपेन चलाई थी गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त, और हम लोगों ने बनाए थे। मेरे ख्याल है ये ज़्यादा नहीं, 5 साल पुरानी बात होगी, क्योंकि वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर है। तो मैं और मेरे जैसे कई दूसरे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फिर वो वीडियो बनाई थी। तो लेकिन ये कि तंजीला मजहर एक जर्नलिस्ट हैं जो कि जी न्यूज़ वगैरह पे, उनके ज़रिए ये हम तक आया था कि ये बना दें, और फिर हमने बना दी थी वो वीडियो। लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। सर मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, हमारे यहाँ एक बात याद आई कि हमारे एक रिलेटिव आए काफ़ी साल पहले यूरोप से। तो उस ज़माने में शायद उस तरह से सामान जो है वो जब उस कस्टम से गुजरता होगा तो शायद बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की जाती होगी या क्या था। उनका जो सूटकेस था ना, वो फट गया एक जगह से, उस पे कट लग गया। तो वो आए थे, हमारे घर रुके थे थोड़ी देर दिन के लिए, फिर उन्होंने कहीं आगे कराची वगैरह जाना था। तो उन्होंने कहा ये सूटकेस मेरा फट गया है, इसको सिलवाना है कि क्या करना है। उन्होंने कहा मोची के पास ले जाते हैं, वो बना देगा, ऊपर वो कोई कपड़ा उपड़ा लगाकर, बाकी का बैग उनका सही था। तो जब उस मोची के पास ले गए और उसने वो बैग उनका बना दिया, तो उसने ऊपर एक जैसे होता है ना एक पीस और उधर रख कर और सी दिया सारा। तो उन्होंने पूछा मोची से कि ये फटेगा तो नहीं। उसने कहा कि सर आपका पूरा बैग फट जाएगा, इधर से नहीं फटेगा। तो सर पाकिस्तान और कश्मीर का हाल वही है, पूरा पाकिस्तान हमने इस कश्मीर के चक्कर में फाड़ के रख दिया है, जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और हम अभी तक वही राग अलापे जा रहे हैं। आप देख लीजिए केपीके का क्या हाल है, आप देख लीजिए सिंध का क्या हाल है, आप देख लीजिए बलूचिस्तान का क्या हाल है। ईंट से ईंट बच चुकी है हमारे लोग जो हैं वो 50% से ज़्यादा लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। लेकिन हमें कश्मीर है कि हमारा पीछे नहीं छूट रहा कश्मीर से। कश्मीर कश्मीर हम करते रहते हैं, और अगर कोई ज़रा सी बात कर दे कि भाई आपने करना क्या है, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक चेयरमैन साहब मिले थे मुझे कश्मीर कमेटी के, तो मैंने उनसे कहा कि उधर का कश्मीर भी आपको चाहिए, कहते हैं हाँ। मैं कहा करेंगे क्या? तो उनके पास यहाँ क्या कर लिया कि उस कश्मीर को करेंगे, तो वो हंसने लगे, उनको लगे कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो वो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बस जैसे होता है ना कि जो नई गवर्नमेंट आती है या जो नया आता है कोई भी इस जॉब में, उनको एक ही रट्टा लगा के भेजा गया होता है। अगर आप देख लीजिए इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, किसी भी पोस्ट पर आता है सिविलियन गवर्नमेंट में,
یا کہیں بھی, تو وہ سب سے پہلا جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کشمیر کو لے کر دیتا ہے. ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے, ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے, کشمیر کے لوگ اکیلے نہیں ہیں. ارے آپ لوگ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, آپ کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے, آپ وہ بھی چھوڑے, آپ اپنی سائڈ پہ جو کشمیر کا حصہ آپ نے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے. لیکن ہاں ادھر دوسری طرف جا کر وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, پھر یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, پھر یہ چائنیز مسلمز کے ساتھ کھڑے کبھی دکھائی نہیں دیتے آپ کو. کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم چائنا میں مسلمز کے ساتھ کھڑے. کسی میں ہمت ہے ایک بار کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے دکھائے, چائنا ان کو الٹا لٹکا کے ان کی تشریف پہ اتنے جھوتے بجائے گا نا کہ ان کے ٹھکانے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو یہ مطلبی قسم کے لوگ ہیں سر, اسی طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے جس میں کسی عام آدمی کا فائدہ ہوتا ہو, کسی عام آدمی کے لیے اچھی ہو یا ملک کے لیے اچھی ہو. اس لیے کہ ان کو تو ملک میں بھی نہیں رہنا, یہ ریٹائر ہو جائیں گے, ان کی وہ جو ہے گورنمنٹ چلی جائے گی یا یہ ریٹائر ہو کے ملٹری سے نکالے جائیں گے, تو انہوں نے پاکستان تو نہیں رہنا. جہاں مرضی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے, یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے. تو ان کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے. آج 50% لوگ ہیں, 100% چلے جائیں, بھاڑ میں جائیں ان کی طرف سے. ان کی کبھی میرا تو دل کرتا ہے, وہ پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں, مسٹر انڈیا ایک فلم آئی تھی, اس میں وہ بریسلٹ پہن کے نا وہ انویزیبل ہو جاتے تھے, تو ہیرو جو تھا انل کپور تھا. وش کے میرے ایسا بریسلٹ ملے, میں جا کے لوگوں کی جو پرائیویٹ ٹاکس ہوتی ہے نا جی بیٹھ کر, اور پھر یہ اصل ان کا جو باہر آتا ہے نا وہ ریکارڈ کر کے میں جو ہے نا یوٹیوب پہ لگا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ان کی اصلی شکلیں. اچھا, فیلڈ مارشل صاحب نے جو دوسری بات کی نا وہ تھی یو این ریزولوشنز کے مطابق حل کیا جائے کشمیر کا ایشو. تو اب یو این ریزولوشنز پہ وہاں پہ جو ان کی آڈینس تھی انہی میں اگر سروے کروا لیا جاتا تو اس میں بھی شاید یہی پتہ چلتا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف پاکستانیز ہیو نو آئیڈیا واٹ ڈو دیز ریزولوشنز کنٹین. تو یہ بھی ہم ایجوکیٹ بھی نہیں کر رہے نا لوگوں کو. یعنی میرا نہیں خیال کہ 0.1% لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہے, یعنی 1000 میں سے ایک بندہ بھی مشکل سے آپ کو ملے گا جس کو ان ریزولوشنز کا پتہ ہو. مثلا 47 ریزولوشن ہے اور اس کو پاکستان نے خود اس پہ اعتراض کیا, جو پہلا ریزولوشن تھا ایک میجر ریزولوشن, اور پھر پاکستان نے اس میں سے جو تھرڈ آپشن تھا یو این ریزولوشن میں سے وہ نکلوایا کہ نہیں بس آپشن جو ہے نا انڈیا ہے یا پاکستان ہے. بھئی یہ جو آپشن ہے یہ تو آپ کو انڈیا والے بھی دے رہے تھے, بلکہ ایک سٹیج پہ انڈیا نے خود آفر کی کہ آپ کشمیر لے لیں, حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عوام کو نہیں بتائی جاتی. پھر اے جی نورانی نے جو لکھا ہے, انہوں نے سب سے ڈیٹیل کتاب لکھی ہے کشمیر ایشو پہ. وہ کہتے ہیں جی کہ 1 نومبر 47 کو جناح صاحب کو آپشن دیا انڈیا نے کہ ہم تینوں جو ریاستیں ہیں حیدرآباد دکن, جوناگڑھ اور کشمیر میں پلیبیسائٹ کروا دیتے ہیں. جناح صاحب نے انکار کر دیا. تو اب ہم یہ چیزیں جو ہیں اپنے عوام کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے, ان کو سچ نہیں بتانا چاہتے, اس لیے کہ ہم ان کو کنفیوز ہی رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے سے زیادہ اس ایشو کو مینٹین کرنے میں, اس کو برقرار رکھنے میں شاید زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اور جہاں تک اس کے سلوشن کا تعلق ہے, میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ریئلسٹک سلوشن ہے, اور اس پہ ایم پی نقوی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ 65 کی جنگ ہم نے کر کے دیکھ لی کشمیر حاصل کرنے کے لیے, وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا انف از انف, ہم اس کو سٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیتے. پھر شملہ میں بھی 72 میں بھٹو صاحب کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا انڈیا کی طرف سے کہ جی اس کو ختم کریں اور جو سٹیٹس کو اس کو ایکسیپٹ کریں اور موو آن کریں. انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح سے نہیں جا سکتا, میں تو مجھے کچا چبا جائیں گے لوگ اگر میں نے ابھی اس کو اگری کر لیا, میں پبلک اوپینین کو تیار کروں گا پھر ہم یہ کریں گے. لیکن وہ سٹیج کبھی نہیں آئی. تو اب دیکھیے اگر ہم سیلف ڈٹرمینیشن میں سیریس ہوتے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے 4 سینئر جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے جاتے ہیں. چیف سیکرٹری ہو گیا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری, آئی جی, فائنانس سیکرٹری وغیرہ وغیرہ. تو بھئی پھر ہم کشمیریوں پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے اور ان کو جو ہے زبردستی ان سے سائن کرواتے ہیں جب وہ الیکشن لڑتے ہیں کہ جی ہم جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسیشن ٹو پاکستان, اس پہ اس کے لائل رہیں گے, اس پہ بلیف رکھتے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کا, اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہے کہ پاکستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان نے ریکویسٹ کی سیز فائر کی, اور افغان گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد وہ کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ آئی.
اب یہ ایک ایسا تنازع ہے جو انڈیا پاکستان کے درمیان بھی پیدا نہیں ہوا مئی میں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ جی پاکستان کی طرف سے پہل کی گئی، ہماری طرف سے فون گیا اور انڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو افغانستان کے معاملات ہمارے ساتھ اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ اب ہم مذاکرات بھی دوحہ میں جا کے کر رہے ہیں، یہ کابل میں یا اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ ہم ایک امہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مسلم امہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلم امہ کا کوئی کانسیپٹ اب ہے؟ ڈز اٹ ایگزسٹ اینی لانگر، یا کہ یہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں لگتا کہ مسلم امہ کا کوئی کانسیپٹ اب رہ گیا ہے، یا جیسے OIC کی کنٹریز ہیں دے آر گڈ فار نتھنگ، وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے، کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے اپنی الگ ہی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے جس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ان کے جتنا ہی پیسہ رکھتے ہیں۔ اس میں بھی ہر کنٹری جو ہے وہ اتنی پاورفل آپ کو نہیں دکھائی دیتی، نہ ہی وہ کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ یورپین کنٹریز ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی کنٹری کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں یا مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے تو جو مسلم امہ والی کنٹریز ہیں OIC کی، وہ تو کسی چھوٹی کنٹری کے لیے نہیں پہنچتی ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خاص مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے ہی بس ایک آدھ بار میٹنگز ہو جاتی ہیں، اس میں بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ وہ ادھر اور یہ ادھر والا سسٹم جو ہے وہی چلتا ہے۔ باقی سر دوحہ میں ہی میرا خیال ہے کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ مے بی آئی ایم رانگ، لیکن مجھے یہی لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ دونوں کنٹریز جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ نہ تو افغانستان کے لوگ یہاں آنے کو تیار ہوتے اور نہ ہی پاکستان کے لوگ وہاں جانے پہ تیار ہوتے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک تیسری جگہ جو ہے وہی بہتر رہتی جس میں کہ جا کر اور یہ دونوں بات کر سکیں۔ ویسے بھی ابھی آپ نے دیکھا ہی کہ کرکٹ ایک ٹورنامنٹ ہونے والا تھا، اس کے لیے بھی افغانستان نے منع کر دیا ہے۔ تو سچویشن یا کہہ لیجیے اس کو کنڈیشن جو ہے وہ کافی سیریس ہے۔ ایسے میں دونوں ایک دوسرے کے اگر جائیں گے ملنے کے لیے، اب وہاں سے سمجھے کوئی آ گیا یہاں اور خدا نہ خواستہ یہاں سے کسی نے اٹیک کر دیا، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے ہم نے تو جگہ جگہ کیسے کیسے لوگ رکھے ہوئے، اور کوئی نقصان ہو گیا افغانستان کا، چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہ بھی ہوا ہو، کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرے، تو پھر پاکستان کے اوپر ایک الزام اور آ جاتا کہ جی وہاں سے تو لوگ بات کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے اٹیک کر کے اتنے لوگوں کی اور جان لے لی۔ اور یہی چیز افغانستان کے لیے کہ اگر پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن جاتا اور وہاں پہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو افغانستان کے اوپر نام آ جاتا کہ جی انہوں نے دیکھیں وہ تو امن کے لیے بات کرنے آئے تھے لیکن یہاں پر یہ ہو گیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جس طرح کی فیلنگز آج کل ہیں وہ دیکھتے ہوئے میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کسی تیسری جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کے ہوسٹ بھی کوئی اور ہوں، آپ کو پتا ہو کہ نہ ان کی جگہ ہے کہ ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، نہ ان کی جگہ ہے کہ ان کے کھڑے ہوں گے کوئی بات کرنے یا اٹیک کرنے۔ ایک تھرڈ پلیس ہے اور وہاں پر آرام سے بیٹھیں اور بات کریں اگر یہ بات کر سکتے۔ ویسے تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ وات بھی ملایا ہے دوحہ میں، شاید گلے والے بھی ملے، ایسا بھی کوئی مجھے بتا رہا تھا۔ تو اگر ایسا ہے تو بہت عقل مندی کی بات ہے، اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہے چاہے یہ 1 ویک چلیں چاہے یہ 6 ویکس چلیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آگے جا کر انہوں نے فائنلی بات ہی کرنی ہوتی ہے، بیٹھ کے ڈائلاگ ہی کرنا ہوتا ہے، تو پہلے ہی کیوں نہ کر لیں۔ اور یہی چیز بھارت کے لیے بھی ہے کہ آپ نے اٹیک کر لیا، یہاں سے ہم نے بھی اٹیک کر لیا، پھر ہوا کیا؟ کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ نقصان آپ نے کیا، کچھ نقصان ہم نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے کر دیا ہے، لیکن اگر بیٹھ کے اب بات تو اب کرنی پڑے گی، چاہے آج کریں یا 10 دن بعد کریں، لیکن ہندوستان پاکستان کو بھی بات چیت کے ذریعے ہی سولوشن جو ہے وہ لانا پڑے گا۔ ایسے ایک دوسرے کا میڈیا بین کر کے ایک دوسرے کے اوپر سوشل میڈیا پر لوگ چھوڑ کے کہ وہ جو ہے وہ ایسے ہیں اور یہ را کے ایجنٹ ہیں اور یہ ISI کے ایجنٹ ہیں، یہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہندوستان پاکستان کو بھی تھوڑا سا میچور ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز افغانستان کے لیے بھی ہے۔ لیکن میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا نا جی کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور افغانستان ہمارا بردرلی اسلامک کنٹری ہے، تو ہم تو بہت بڑے مداح تھے ان طالبان کے، اور زید حامد صاحب جن کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی آشیرواد حاصل تھی، اب بھی شاید ہے، تو وہ آپ کو پتہ نا کیا کہا کرتے تھے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ مجاہد ہیں، وہ اسلامی ریاست کے حامل ہیں، اور ہمارے جو ہیں طالبان یہ خوارج ہیں۔
ان کو جب بتایا جاتا تھا کہ بھائی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، پاکستانی طالبان بھی افغان طالبان سے سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے، یکجہتی شو کرنے کے لیے وجود میں آئے تھے، اور وہ بھی ملا عمر کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے یہ سمجھ نہیں تھی شاید، اب جو ہے ان کو سمجھ آئی ہے، اب وہ بھی طالبان جو ہیں افغان طالبان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں کہ جی افغان طالبان تو آدھے پاکستان پہ اپنا کلیم رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی آدھا پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. نہیں اور سر مجھے، لیکن سر مجھے نہیں لگتا کہ صرف ریلیجن ایک ہو جانے سے جو ہے کنٹریز ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. کم از کم مسلم امت تو نہیں دیتی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ دیکھ لیجئے ایران عراق کی جنگ بھی ہوئی، آپ دیکھ لیجئے افغانستان پاکستان آج سے نہیں کب سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. تو مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ صرف ایک مسلم امہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوگا. جس وقت انفیکٹ جس زمانے میں یہ آپریشن سندور ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ہمارے چینلز بند ہونا شروع ہو گئے تھے، ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس بند ہونا شروع ہو گئے تھے. اس میں گورنمنٹ نے، انڈین گورنمنٹ نے ایک طرح سے سب کے بند کر دیے تھے. ان کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ کوئی بیلنس بات کر رہا ہے یا کوئی اینٹی بات کر رہا ہے، کوئی پرو بات کر رہا ہے. انہوں نے بس صرف پاکستانی ہونا کافی تھا، انہوں نے سب کے بند کر دیے. اور اسی طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا، ٹویٹر بھی بند کر دیا. تو جتنے لوگ ہندوستان میں ناچ رہے تھے میرا چینل بند ہونے پہ، اس سے ڈبل پاکستان میں ناچ رہے تھے. تو میں کیا سمجھوں کہ یہ لوگ تو میرے اپنی کنٹری کے ہیں، یہ کس بات کی خوشی منا رہے. تو میرا ٹویٹر بند ہو گیا، اس پہ واہ جی واہ بڑا کمال ہو گیا. اس کے بعد میرا یوٹیوب بند ہو گیا، اس پہ ناچنے لگے. تو میرا خیال ہے یہ امہ کا چورن جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے یہاں بک نہیں رہا ہے. اور جتنا امہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے ایک دوسرے کو، مطلب اتنا شاید باہر والے پھر لحاظ کر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے. اچھا جی، پروفیسر محی الدین کی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے نوائے وقت میں لکھا تھا 22 دسمبر 2015 کو کہ مساک مدینہ میں، مساک مدینہ کا ذکر ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بہت ہوتا ہے، مدرسوں میں اتنا نہیں ہوتا. تو ٹالرنس کی جب مثال دی جاتی ہے تو وہ مساک مدینہ کا فوراً تذکرہ آتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو پروفیسر محی الدین نے لکھا ہے کہ مساک مدینہ میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا تھا. تو قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ریاض صاحب نے اس طرح کی بات کی اپنی ایک کلاس میں. تو ہمارے ایک دوست تھے زاہد، تو انہوں نے فوراً کہا، ان کا سر اگر مساک مدینہ میں ان تینوں مذاہب کو ایک امت قرار دیا گیا ہے، امت واحدہ، تو پھر ٹو نیشن تھیوری کا کیا سٹیٹس رہ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، سب سمجھتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. ہمارے یہاں سر سوال کرنا جو ہے نا وہ منع ہے. کہ کہیں میں پڑھ رہی تھی، کسی نے لکھا کہ دنیا میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب ملتا ہے. کہتے ہیں پاکستان میں اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے. تو بس یہی ڈفرینس ہے میرا خیال ہے. جی جی، ایک بڑے سینئر آدمی یہی بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی سیانے آدمی سے یہ پوچھا، ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے جنہوں نے یہ بات سنائی. تو میں نے ان سے پوچھا، سیانے آدمی سے، کہ یہ مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. تو انہوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور انفارچونیٹلی مسلم دنیا میں اور پاکستان میں بھی سوال کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ کو فیڈ کیا گیا ہے اسی کو آپ ایکسیپٹ کریں، انکوسچننگلی ایکسیپٹ کریں. تو کریٹیکل تھنکنگ سکلز بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اسی لیے حصہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ سوال کریں. تو ہمارے ہاں سر جو ایجوکیشن ہے نا جی، اس کا مقصد جو ہے انلائٹنمنٹ نہیں ہے، وہ برین واشنگ اور انڈاکٹرینیشن ہے. اور سر ہمارے یہاں ہم کسی دوسرے کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. اگر کوئی دوسری کنٹری، جیسے ہمارے یہاں انڈین میڈیا بین ہے، ہمارے یہاں انڈین آتھرس کی اکثر بکس آپ کو نہیں ملیں گی. میرے پاس جتنی بھی ہیں وہ مجھے کسی نہ کسی دوست نے یا تو لا کے دیے، کوئی انڈیا گیا یا کوئی انڈیا سے ادھر آیا، یا کئی بار میں تھوڑی فرمائشی ہوں تو میں انڈین ایمبیسی سے بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ مجھے بک چاہیے. تو انہوں نے جب گفٹ بھی کی تو مجھے بک ہی کی اکثر. تو ہمارے یہاں وہ بھی پڑھنا منع ہے. ارے یہ کیا پڑھ رہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں تمہیں؟ مطلب کوئی اور آتھر نہیں ملا پڑھنے کے لیے؟ تم انڈین آتھر کو کیوں پڑھ رہی ہو یا کسی اور کو کیوں پڑھ رہی ہو؟ تو ہم نے اس وجہ سے نا سر، ہمارے پاس ہم اپنے آپ کو کریکٹ بھی نہیں کر پائے سالوں سال. جب ہمارے یہاں تھوڑا بہت یہ ہوا کہ ہاں انڈین میڈیا لوگ دیکھنے لگے، بات کرنے لگے،
اور یہ سب تھوڑا سا جیسے کہنا چاہیے تھوڑی سی ایکسس ہوئی لوگوں کی، تو پھر جن میں خود بھی شامل ہوں، بہت سے لوگوں نے اپنی جو تھنکنگ ہے اس کو یا اپنی جو سمجھتے تھے اس چیزوں کو چینج کیا ہے اور بہتر کیا ہے آئی فیل. تو انہیں یہاں پر جو ہے وہ میڈیا بین نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اب یہاں پر ہر جگہ، صرف بھارت کی نہیں، ہر جگہ کی بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے، ہم پڑھ سکیں، ہم جان سکیں، ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں. ورنہ وہی سر وہ لکیر کے فقیر ٹائپ کی جیسے کہتے ہیں نا اپروچ ہماری رہتی ہے، اور ہم وہی کنویں کے مینڈک جیسی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کہ بس ایسا ہی ہوا تھا، اس کے آگے ہم سوچتے ہی نہیں کہ جی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور رزلٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ سی سوچ رکھتے ہیں. Thank you for sharing your candid and thought-provoking ideas. بہت شکریہ سر آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ.